اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔ رب تعالیٰ کی پاکیزگی اور بڑائی کے اظہار کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی قدرت اور ملکیت کے ذکر کے ساتھ ہم سورہ ملک کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ مبارکہ کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان کی آزمائش ہو سکے کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور اس کو پھر اس کے عمل کے برابر آخرت میں جزا مل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں آزمائشوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم امتحان میں مبتلا کر دیے جائیں تو اس مقام پر ہمیں صبر کرنا چاہیے، اس مصیبت میں بھی اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنی چاہیے، اور اسی سے اس مصیبت سے نکلنے کے لیے، اس مشکل کو، اس آزمائش کو ختم کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے انسان تم رحمان کے بنائے ہوئے میں کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ فرجع البصر هل تری من فطور، لہٰذا تم نگاہ اٹھا کر دیکھو تو تمہیں کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، پھر دوبارہ نگاہ اٹھا کر دیکھو، تمہاری نگاہ تمہاری طرف تھک کر پلٹ کر واپس آ جائے گی۔ آسمان کو دیکھو گے تو کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا، زمین کو دیکھو گے تو تمہاری عقل اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوگی کہ پانی پر اللہ رب العزت نے اتنی بڑی زمین کو اتنے سارے ساز و سامان کے ساتھ کس طرح قائم رکھا ہوا ہے۔ انسان، جن، فرشتے، آسمان، ستارے، چاند، سورج، زمین پر چلنے والی مخلوق، آسمان پر اڑنے والے پرندے، فضاؤں میں سیر کرتے ہوئے پرندے، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیاں، گو کائنات کی جس چیز کی طرف نظر اٹھاؤ گے اللہ رب العزت کی تخلیق میں کہیں پر کوئی کجی نظر نہیں آئے گی، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تم اس کی کائنات میں عیب ڈھونڈتے رہ جاؤ گے مگر تمہیں کوئی بھی عیب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ اور پھر ایک انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کیا وہ اپنے خالق کی بنائی ہوئی کسی چیز میں عیب نکال سکتا ہے؟ اور کیا یہ عقل اپنے رب تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنے کے بعد تمام حکمتوں کو، تمام مقاصد اور تمام اغراض کو سمجھ سکتی ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا کائنات میں غور و فکر اس نیت سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی قدرت کے مناظر کو دیکھیں اور دیکھ کر اپنے ایمان کو مزید مضبوط بنائیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر اپنے رب کی محبت اور اس کی یاد کے چراغوں کو اپنے دلوں میں جلائیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ضرور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا، یعنی سجایا، اور ان چراغوں کو شیطان کو دور بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آسمانوں کے چراغ سے مراد آسمان کے ستارے ہیں، اور ان کے ذریعے شیطان کو دور کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شیاطین آسمان کی طرف فرشتوں کی گفتگو سننے کے لیے بڑھیں اور ان کی گفتگو سن کر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تو ستاروں میں سے آگ اور شعلے اور چنگاریاں نکلیں جن سے ان کو مارا جائے۔ اور اللہ رب العزت نے ان شیاطین کے لیے دنیا میں تو یہ عذاب مقرر فرمایا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کو ملاحظہ فرمانے کے بعد
اگر کوئی شخص کفر میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ابدی عذاب کا انتظام آخرت میں فرمایا ہوا ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی تیز آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ مزید وضاحت اس حوالے سے یہ ہے کہ جہنم میں کفار کو اس طرح ڈالا جائے گا جس طرح آگ میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، تو وہاں ایک خوفناک آواز کو سنیں گے، تکاد تمیز من الغیظ، اور جہنم تو معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے پھٹ جائے گی۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے، پھر ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو دوزخ والوں میں نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا تو دوزخیوں کے لیے ذلت ہی ہے۔ جہنم کا اس آیت مبارکہ میں ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ جہنم کفار پر غضبناک ہوگی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے اپنے غصے اور اپنے غضب کی شدت کی وجہ سے جہنم ابھی پھٹ جائے گی اور اس کے اجزاء ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ اس وقت بھی جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس کیا کوئی شریعت نہیں آئی تھی؟ کیا کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ رب العزت نے کسی نبی کسی رسول کو تمہاری طرف نہیں بھیجا تھا؟ تو یہی کہیں گے کہ رسول تو تشریف لائے تھے مگر ہم نے ان کا انکار کیا، جس کی وجہ سے آج ہم دوزخ میں ڈالے گئے اور اس عذاب نار کے حقدار ہوئے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ رب تعالیٰ نے کفار کے بارے میں وعید بیان فرمائی اور اس آیت مبارکہ میں ایمان والوں کے لیے وعدہ بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اپنے رب کو دیکھا بھی نہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ ہیں، رب کریم پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے گناہوں سے بخشش اور ان کی نیکیوں کا بڑا ثواب یعنی جنت اللہ رب العزت نے تیار کی ہے۔ خوف خدا میں رونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نماز تہجد میں اتنا روتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارکہ سے باقاعدہ ایسی آواز آیا کرتی تھی جیسے کوئی چیز پکتے پکتے کھولنے لگے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اپنا خوف ہمیں اس قدر عطا فرمائے کہ اس کے خوف کی وجہ سے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، بے شک وہ تو دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے اور جبرائیل امی ان کی گفتگو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا دیتے تھے۔ اس پر مشرکین نے آپس میں کہا کہ ہم آہستہ آواز میں بات کریں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب سن نہ سکے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم آہستہ بات کرو یا بلند آواز سے بات کرو، جو رب تمہاری شہرک سے قریب ہے، جو تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو تخلیق فرمانے والا ہے، تمہیں گویائی دینے والا ہے، اس سے تمہاری کوئی بات کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا، حالانکہ وہی ہر باریکی کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا تو تم اس کے راستوں میں چلو اور اللہ کی روزی میں سے کھاؤ
اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ زمین کو تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو مناسب طور پر نرم فرمایا تاکہ تمہارے لیے اس میں کنویں کھودنا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمارتیں تعمیر کرنا اور اسی طرح باغبانی کرنا ممکن ہو جائے، ورنہ اگر وہ زمین کو بہت زیادہ سخت بناتا، لوہا، سونا یا پیتل کا بنا دیتا، تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہو جاتی اور سردیوں میں انتہائی ٹھنڈی ہو جاتی، اور اس زمین پر چلنا بھی بہت دشوار ہوتا۔ یہ اسی رب کا کرم ہے، اسی کا احسان ہے کہ اس نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے نفع حاصل کیا جا سکے، لہٰذا اس کے راستوں میں چلو اور اللہ رب العزت کی روزی میں سے کھاؤ جو اس نے تمہارے لیے پیدا فرمائی۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں قبروں سے جزا کے لیے، حساب کتاب کے لیے اسی کی بارگاہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک مختصر تفسیر آج ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو کچھ بیان کیا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن کریم کا ذوق شوق ہمیں عطا فرمائے اور تفہیم قرآن کی نعمت سے بھی نوازے۔ وما علینا الا البلاغ۔